رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب خلافت کی بنیاد رکھی گئی تو مسلم خلفاء نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ریاست کا نظم و نسق چلایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاندار حاکم وقت ہونے کا ثبوت دیا اور مسلمانوں کو ہر طرح کی سہولیات مہیا کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میراث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بھرپور طریقے سے سنبھالا۔ حضرت عمر کا دور حکومت فتوحات کے حوالے سے اہم تھا۔ ان کے دور میں مسلمانوں نے روم اور فارس جیسی طاقتور سلطنتوں کی فوجوں کی قوتیں پاش کر کے قلیل وقت میں ان سپر پاورز پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ مسلمانوں کا قلیل عرصہ میں روم اور فارس جیسی ریاستوں کو فتح کر لینا غیر معمولی کارنامہ تھا، کیونکہ روم اور فارس کی فوجوں کی جنگی طاقت مسلمانوں کی نسبت کہیں زیادہ تھی۔ جنگ یرموک میں رومی فوج کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی۔ لیکن جب لڑائی شروع ہوئی تو میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ رہا، جبکہ جنگ قادسیہ میں فارسی فوج کی تعداد 1,20,000 تھی، جبکہ مسلم فوج کی تعداد 20,000 تھی۔ لیکن جب لڑائی شروع ہوئی تو فارسی فوج میدان جنگ سے بھاگ گئی، جس کے بعد مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی۔ جہاں مسلمانوں نے میدان جنگ میں کامیابیاں حاصل کی، وہیں دین اسلام نے مسلمانوں کے اندر بلند اخلاق پیدا کر دیا تھا۔ روم اور فارس کی فتح میں اتحاد اور تنظیم کا اہم کردار تھا۔ اس کے اطاعت نے مسلمانوں کے سامنے فتوحات کے دروازے کھول دیے تھے۔ وہ جس طرف بھی قدم بڑھاتے، کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ عہد فاروقی کی شروعاتی دور میں مسلمانوں نے جن علاقوں پر حملے کیے وہاں عرب آباد تھے، جن کی عرب قومیت بیدار ہو گئی اور وہ مسلمانوں سے مل گئے، جبکہ مصر کے قبطی عرب نہ تھے، لیکن وہ شامیوں کی بدسلوکی کی وجہ سے افتح ہو چکے تھے، اس لیے وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، جس سے مسلمانوں کا لشکر مضبوط ہوا اور مسلم جرنیلوں کو مقامی لوگوں کی حمایت بھی مل گئی۔ روم اور فارس کی فتح میں مسلم سپہ سالاروں کا کلیدی کردار تھا۔ وہ فن حرب کی مہارت کے ساتھ ساتھ بلند اخلاق اور کردار کے بھی مالک تھے۔ روم اور فارس کی فتح میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ وہ جرنیل تھے جن کا مقابلہ رومی اور فارسی جرنیل نہیں کر سکتے تھے۔ ان جرنیلوں کے علاوہ حضرت عمر کی شخصیت کا ان فتوحات میں بڑا عمل دخل تھا، کیونکہ ان کی ساری زندگی اسلام کی خاطر جنگوں میں گزری تھی۔ وہ خود بڑے ماہر جنگجو تھے۔ ان کی مہارت اور تدبر نے مسلمانوں کی کامیابی کے راستے کھول دیے۔ وہ مدینہ میں بیٹھ کر جاسوسی کی بنیاد پر مسلم فوج کی رہنمائی کرتے تھے، کیونکہ وہ دشمن کی ہر چال سے آگاہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مدینہ میں بیٹھ کر دنیا کی 2 سپر پاورز کو شکست دی تھی۔